الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ جناب امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب تھے۔ آپ ان سے بہت پیار کرتے تھے، اور آپ نے ان کے بارے میں اور ان کے بھائی جناب حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اور آپ نے ان دونوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ہم مسلمان الحمدللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام اور آل بیت سے محبت کرتے ہیں، خصوصاً جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جن سے محبت کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور ان سے بغض و عداوت منافقت کی نشانی ہے۔ جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جناب حسن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان بہت ہی عظیم الشان فرمان ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے دو عظیم مسلمان جماعتوں کے مابین صلح کروا دے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ جناب حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر کے امت میں اختلافات کو ختم کیا، خلافت کو ترک کر دیا، اور جناب امیر معاویہ کی بیعت کر لی۔ جناب امیر معاویہ کی بیعت کر کے انہوں نے یہ بتا دیا کہ میں جناب امیر معاویہ کو مسلمان مانتا ہوں، اور ان پہ مجھے اعتماد ہے، اور ان پہ مجھے بھروسہ ہے۔ اگر جناب حسن رضی اللہ عنہ جناب امیر معاویہ کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے تو وہ کبھی بھی اقتدار ان کے حوالے نہ کرتے، چاہے انہیں شہید کر دیا جاتا۔ لیکن جناب حسن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ عظیم نواسے ہیں کہ جو حالات کو سمجھتے تھے، شریعت کو سمجھتے تھے، لوگوں کو سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے خلافت جناب امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ اللہ رب العزت انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے محبت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کے امیدوار ہیں۔ یہاں پہ یہ مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب حسن رضی اللہ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے زہر دیا تھا، اور یہ بات بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی تہمت ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ اور کس پہ؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم صحابی جناب امیر معاویہ پہ، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اے اللہ معاویہ کو ہادی، رہبر و رہنما بنا دے، لیڈر بنا دے، دوسروں کی رہنمائی کرنے والا بنا دے، معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، اور اس کے ذریعے اور لوگوں کو ہدایت دے۔ جناب امیر معاویہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپ کے صحابہ کرام دوسروں کے لیے، غیروں کے لیے سخت تھے، لیکن آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی یہ صفائی دے رہا ہے تو ان پہ یہ تہمت لگانا کہ ان میں سے کسی ایک نے دوسرے کو زہر دی ہوگی بغیر دلیل کے، یہ تہمت غلط ہے، اور یہ تہمت بہت بڑا جرم ہے۔ جو یہ تہمت لگاتا ہے، یہ الزام لگاتا ہے، دلیل دینا اسی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ مدعی کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے دعویٰ کی صحت کے اوپر دلیل لے کر آئے، جبکہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہو، جو قابل بھروسہ ہو، جس کی وجہ سے کہا جا سکے کہ جناب امیر معاویہ نے جناب حسن کو نعوذ باللہ زہر دیا تھا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی قابل اعتبار روایت نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ جناب حسن کو زہر دیا گیا ہے۔ زہر دینا اس کی بھی دلیل چاہیے، لیکن ایسی کوئی واضح با اعتماد دلیل نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر ان کو زہر دیا گیا تھا تو کس نے دیا؟ اس بارے میں کئی اقوال ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ان کی بیگم نے دیا، کچھ کہتے ہیں ان کے سسر نے یہ کہا تھا اپنی بیٹی سے کہ ان کو زہر دے دو، کچھ کہتے ہیں یزید نے دیا، کچھ کہتے ہیں جناب امیر معاویہ نے دیا۔
تو اتنے لوگوں پہ یہ تہمت لگ رہی ہے اور واضح طور پہ اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ جناب امیر معاویہ جناب حسن کو زہر کیوں دیں گے، جب کہ جناب حسن نے ان کی بیعت کی، اقتدار ان کے حوالے کیا، اتنا اچھا معاملہ ان کے ساتھ کیا، اور پھر جناب حسن بہت ہی اچھی طبیعت کے مالک تھے، تو انہیں کوئی زہر کیوں دے گا، انہیں جناب امیر معاویہ زہر کیوں دیں گے؟ اسی لیے اہل سنت کے علماء کرام نے اس تہمت کو رد کیا ہے اور اسے ریجیکٹ کیا ہے۔ امام ابن عربی رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب العواصم میں کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ جناب امیر معاویہ نے انہیں زہر دیا تھا، یہ بالکل غلط ہے، بعید بات ہے، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جناب امیر معاویہ کو جناب حسن سے کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ انہیں زہر کیوں دیں گے؟ دوسرے نمبر پہ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو غیبی دعویٰ ہے، اور بغیر دلیل کے یہ دعویٰ مانا نہیں جا سکتا۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر وہ دلیل لے کر آئے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب منہاج السنہ میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ جناب امیر معاویہ نے جناب حسن کو زہر دیا، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ثبوت کے یہ بات کہی جاتی ہے۔ امام ذہبی اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں کہتے ہیں ھذا شیء لا یصح، کہ یہ تہمت غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یزید نے جناب حسن کو زہر دلوایا، یزید نے ان کی بیگم سے، جناب حسن کی بیگم سے بات کی تھی کہ تم ان کو زہر دے دو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بات بالکل غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور جب اس تہمت کی نسبت جناب امیر معاویہ کی طرف کی جائے تو اس کا غلط ہونا اور زیادہ واضح ہے۔ اور امام ابن خلدون اپنی تاریخ میں کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ جناب امیر معاویہ نے جناب حسن کو زہر دیا تھا، یہ بالکل غلط بات ہے، اور جناب امیر معاویہ کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعویٰ ان لوگوں کا ہے جو اہل سنت کے خلاف جھوٹ بولنا ثواب سمجھتے ہیں، تقیہ کے نام پہ جھوٹ بولنا ثواب سمجھتے ہیں، یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے۔ اور جناب امیر معاویہ صحابی ہیں، ہم ان پہ اتنی بڑی تہمت کیسے لگا دیں ان لوگوں کے کہنے پہ جو تقیہ کے قائل ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف جھوٹ بولنا باعث ثواب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔